بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گین سیریز کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک درویش کا قصہ جو کہ علامہ اقبال کے مرشد مولانا جلال الدین رومی کے کتاب مثنوی میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد درویش نے اس دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے مالک حقیقی سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اس کے لیے اس نے آبادی سے دور ایک جنگل میں ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس درویش خدامست کی خوراک جنگلی پھل تھے۔ اسے ایک روز نہ جانے کیا سوچی کہ وہ اپنے اللہ سے یہ عہد کر بیٹھا کہ وہ آئندہ نہ تو خود پھل توڑ کر کھائے گا نہ کسی کا توڑا ہوا پھل قبول کرے گا۔ وہ صرف وہ پھل کھائے گا جو ہوا سے ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہو۔ وہ برسوں اس عہد پر قائم رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک مرتبہ 5 روز تک کسی طرح سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔ وہ ایک جگہ گھوم رہا تھا کہ اسے امرود کے درخت نظر آئے جن پر بہت عمدہ پھل لگا ہوا تھا۔ اس نے صبر کا دامن بمشکل تھامے رکھا۔ پھر ہوا چلی تو اس کا خیال تھا کہ امرود ہوا سے ضرور زمین پر گریں گے، مگر ایک امرود بھی نہ گرا۔ درویش کا نفس بے قابو ہو رہا تھا۔ پھر صبر کا دامن جو ٹوٹا تو درویش نے ہاتھ لمبا کر کے امرود توڑ لیا اور یوں اللہ سے کیا ہوا عہد بھی توڑ ڈالا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کہیں سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ اس طرح نکلا۔ یہ لوگ رات کو شہروں بستیوں میں جا کر لوٹتے اور دن کو واپس یہاں آ کر چھپ جاتے۔ کوتوال شہر کو خبر ہوئی تو اس نے سپاہیوں کا ایک جتھا ان کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ ڈاکو گرفتار ہوئے تو چونکہ درویش بھی قریب ہی رہتے تھے، انہیں بھی ان ڈاکوؤں کا ساتھی سمجھ کر پکڑ کر لے گئے۔ ان سب کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا تو فیصلہ یہ سنایا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا بایاں پاؤں اور سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل میں تلوار چلانی شروع کر دی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی سے کہیں سے آن پہنچا۔ اس نے جلاد کو للکارا، ارے مردود، کچھ خیال کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور وقت کا ابدال ہے، تو نے یہ کیا ظلم کیا؟ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ گھوڑ سوار کے منہ سے یہ بات سنتے ہی جلاد کانپا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وہ گھبرایا ہوا سیدھا کوتوال شہر کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کوتوال دوڑتا ہوا آیا اور درویش خدامست سے عرض کیا، اے اللہ کے مقبول بندے، مجھے علم نہ تھا کہ آپ کون ہیں۔ یہ سب لا علمی میں ہوا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ درویش بولے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جس گناہ کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا ہے وہ میرے علم میں ہے، تو نہیں جانتا، مگر بے فکر رہ۔ اب لوگوں میں یہ درویش ہاتھ کٹا درویش مشہور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص بے وقت اجازت لیے بغیر درویش کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ درویش اپنے ہاتھ سے کوئی گھڑری میں پیوند لگا رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا، اے مرد بزرگ، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا تو ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ درویش بولے، بندہ خدا، تم بلا اجازت میری اس کٹیا میں کیسے گھس آئے؟ اس نے بڑی انکساری سے جواب دیا، حضرت، دراصل میں شوق دیدار سے مغلوب ہو کر یہ حرکت کر بیٹھا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ درویش بولے، ٹھیک ہے، اگر تو غلطی سے یہ سب کچھ دیکھ بیٹھا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کر کہ تو زندگی میں اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے گا۔ جھونپڑی کے باہر بھی بہت سے لوگ جمع تھے جنہوں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ درویش کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں۔ اس طرح اس درویش کا راز چھپا تھا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تیری ذات واقف ہے، میں تو یہ راز چھپانا چاہتا تھا، تو نے اسے ظاہر کر دیا۔ اسی لمحے درویش کو اللہ نے القا کیا کہ جس وقت تیرا ہاتھ کاٹا گیا تھا لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ تو نے مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے اور در حقیقت تو درویش نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہ آئی کہ لوگ اللہ والوں کے بارے میں ایسی بدگمانی کا شکار ہوں۔ ہم نے تیری کرامت ان لوگوں پر ظاہر کر دی، ہم نے ایسا لوگوں کی خیرخواہی کے لیے کیا ہے۔ درویش نے ایک نعرہ لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے رب کائنات، تو مالک ہے، تو جو کرتا ہے وہ تیری حکمت ہوتی ہے، ہم سب کی تقصیریں معاف فرما، آمین۔ اللہ بڑا مہربان اور رحیم و کریم ہے، وہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے